اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشکات کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ یفتنون الناس فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنۃ یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا فیقول ما صنعت شیئا قال ثم یجیء احدہم فیقول ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ قال فیدنیہ منہ ویقول نعم انت قال الاعمش اراہ فیلتزمہ رواہ مسلم۔ اور جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس پانی پر اپنے تخت کو بچھاتا ہے۔ ثم یبعث سرایاہ، سریہ کی جمع سرایا، سریہ کہتے ہیں لشکر کے ٹکڑے کو۔ ابلیس پانی پہ اپنے تخت کو بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ ثم یبعث، پھر بھیجتا ہے سرایاہ، اپنے لشکروں کو، شیاطین کو، کس کے لیے؟ یفتنون الناس، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ فادناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنہ، تو ان لشکروں میں، ان کی ان ذریات میں، ان شیاطین میں، ان سے قریب تر درجے والا وہ ہوتا ہے جو ان میں بڑا فتنہ گر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے؟ جو جتنا بڑا فتنہ گر ہوتا ہے وہ اتنے ہی زیادہ ابلیس کا قریبی ہوتا ہے۔ یجیء احدہم فیقول، کوئی تو شیطان کے پاس آ کر کہتا ہے، ان میں سے کوئی آتا ہے ابلیس کے پاس جب وہ تخت لگا کر کے رکھتا ہے اور کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے ایسا ایسا کیا، میں نے فلاں فتنہ ڈال دیا، میں نے فلاں فتنہ ڈال دیا، میں نے فلاں طرح کو گمراہ کیا، میں نے فلاں کو گمراہ کیا، یہ گمراہ کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یجیء احدہم، ان میں سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ فعلت کذا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، فیقول ما صنعت شیئا، اس کے جواب میں ابلیس کہتا تو نے کچھ نہیں کیا، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ قال ثم یجیء احدہم، فرمایا کہ پھر کوئی ان میں سے ایک آ کر ابلیس سے کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا۔ کوئی ایک آ کر کے کیا کہتا ہے؟ میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق کرا دیا۔ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان کیا کر دیا؟ تفریق کرا دیا، علیحدگی کرا دیا۔ قال فیدنی من، تو فرمایا فیدنی من، تو اس کو اپنے قریب کرتا ہے۔ ادنا یدنی، قریب کرنا، اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، کتنا اچھا بچہ ہے تو، یعنی نعم الولد انت، کتنا اچھا بچہ ہے تو۔ قال الاعمش، اعمش جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں، اعمش راوی ہیں طلحہ سے اور طلحہ راوی ہیں جابر سے، تو اعمش کہتے ہیں
کہ مجھے یاد آتا ہے کہ طلحہ نے یوں کہا تھا کہ فَيَلْتَزِمُ ہو تو اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، معانقہ، اس کو سینے سے لگا لیتا ہے۔ کس بات پر؟ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں زن و شو کے درمیان تفریق کرا دیا۔ بس میرے کیونکہ سماج اور معاشرہ کی کامیابی گھر کی کامیابی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور گھر کی کامیابی، گھر کا سکون میاں بیوی کے اچھے تعلقات پر منحصر ہوتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اگر تعلقات بگڑ گئے تو پورا گھر بگڑ جاتا، گھر بگڑتا ہے تو پورا سماج بگڑتا ہے۔ رواہ مسلم، یہ حدیث جسے ابھی آپ نے سنا، امام مسلم نے اس کی روایت کی ہے اپنی کتاب صحیح مسلم میں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد ایس من ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم۔ اور حضرت جابر ہی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ ان الشیطان قد ایس، شیطان مایوس ہو چکا ہے۔ کس بات سے؟ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی عبادت کریں گے۔ جزیرہ عرب کیا ہے؟ تو امام مالک سے منقول ہے کہ جزیرہ عرب سے یہاں پر مراد ہے مکہ اور مدینہ اور یمن۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ امام مالک سے منقول ہے۔ تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ اس حدیث میں کس بات کی بشارت ہے؟ اس بات کی بشارت ہے کہ جزیرہ عرب کے جو نمازی ہیں اب وہ بت پرستی کے شکار تو نہیں ہوں گے، شیطان کی پوجا نہیں کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ شیطان کی پوجا نہیں کریں گے، بت کی پوجا نہیں کریں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو شیطان بھی اب امید چھوڑ چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے جو نمازی ہیں یعنی جو مسلم ہیں وہ بت کی پوجا کریں گے، تو یہ امید تو چھوڑ دیا ہے، ان سے بت پرستی کی امید تو وہ چھوڑ دیا ہے، اب یہ بت پرستی کے شکار نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ عرب کے بارے میں خوشخبری ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، مگر اسی سے ضمناً ایک بات بھی معلوم ہوتی ہے جو بہت قابل غور ہے کہ عرب کے بارے میں سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے ان کے اعمال و نظریات بہت مختلف بھی ہیں، بہت سے اعمال و نظریات ایسے ہیں جن سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، مگر یہ حدیث اس بات کو بتاتی ہے کہ عام عرب کفر اور شرک میں گرفتار نہیں ہوں گے، یہ حدیث اس بات کو بتاتی ہے۔ مگر اس کے باوجود کچھ لوگ عرب کو کافر بنانے کے پیچھے رہتے ہیں، تو وہ اس حدیث کے بھی خلاف ہے، اس حدیث کے بھی خلاف ہے۔ عرب چاہے جیسا بھی ہو، یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے عرب پر کہ اللہ نے اپنے آخر نبی کو عرب میں مبعوث فرمایا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے اگر اللہ عرب پر خاص فضل فرمائے کہ وہاں ایمان بہرحال باقی رہے، تو یہ ہر اس شخص کے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتا ہے۔ بہرحال انہی سے مروی وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب کے نمازی اس کی عبادت کریں گے، ولیکن فی التحریش بینہم، ہاں بت پرستی سے تو مایوس ہو چکا ہے، لیکن ان کے درمیان یعنی اہل عرب کے درمیان تحریش سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ تحریش یعنی آپس میں ورگلانے سے،
آپس میں لڑانے اور بھیڑانے سے مایوس نہیں ہوا ہے۔ یہ کام تو وہ کرتا رہے گا کہ عرب کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑاتا بھیڑاتا اور ٹکراتا رہے گا، جسے آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اس حدیث کی بھی روایت کی ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کی بھی روایت کی ہے۔ الفصل الثانی، یہ دوسری فصل ہے اس بات کی۔ عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لأن اکون ہمما احب الی من ان اتکلم به قال الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، رواہ ابو داؤد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہو کر عرض کیا، جاءہ رجل فقال، ایک شخص حاضر ہو کر عرض کیا، انی احدث نفسی بالشیء، میں اپنے دل میں ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں، میں اپنے دل میں ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں، لأن اکون ہمما، کہ ان خیالات کے تکلم سے، ان خیالات کو زبان پر لانے سے زیادہ محبوب ہے میرے نزدیک کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ بات صاف ہے، سمجھ گئے؟ جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ قال الحمد للہ الذی رد امرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا شکر ہے، الحمد للہ الذی، خدا کا شکر ہے کہ ایسے خیالات کو اس نے وسوسہ بنا دیا۔ رواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے اس کی روایت کی ہے۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لما بابن آدم وللملک لما فاما لمۃ الشیطان فعیاد بالشر وتکذیب بالحق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پر ایک اثر شیطان کا ہوتا ہے اور ایک اثر فرشتے کا ہوتا ہے، پیچھے جو گزر چکا ہے، کہ انسان پر ابن آدم، بنی آدم پر یعنی انسان پر ایک اثر شیطان کا ہوتا ہے اور ایک اثر فرشتے کا ہوتا ہے۔ فاما لمۃ الشیطان، شیطان کا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ ایاد بالشر، وہ شر سے ڈراتا ہے۔ شر سے ڈراتا ہے کیا مطلب ہے؟ شر سے ڈراتا ہے، بات میں شر سے ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ دشواری، پریشانی، مشکل سے ڈراتا ہے کہ فلاں اچھا کام کرو گے تو دشواری آئے گی، پریشانی آئے گی۔ مثلاً یہ ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، ضرورت مند کو دے دو گے تو آنے والے وقت میں پریشان ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ مالدار ہے، اس کے اوپر صدقہ زکوٰۃ واجب ہے، وہ بات سمجھ رہے، تو شیطان ڈراتا ہے کہ سب صدقہ اور خیرات ہی کر دو گے تو کل ہو کر کے تمہارے بچے کیا کھائیں گے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو شیطان کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مشکل حالات سے ڈراتا ہے اور حق کی تکذیب کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، حق کو جھٹلاتا ہے۔ ہاں، فرشتے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خیر کا وعدہ کرتا ہے۔ خیر کا وعدہ کرتا ہے وہ یہ کہ جس وقت ایک انسان راہ خدا میں مالدار ہے، راہ خدا میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان ڈراتا ہے، اس طرح کا میسیج چھوڑتا ہے۔ وہیں فرشتہ یہ میسیج چھوڑتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دو گے تو 10 ملے گا۔ بس میں نے فعیاد بالخیر، تو خیر کا وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کراتا ہے۔ فمن وجد ذالک، تو جو شخص ایسی بات پائے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اس آخری بات کو پائے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ومن وجد الاخری، اور جو دوسری بات پائے، سمجھ رہے ہیں کہ شر سے ڈرانا، دوسری بات پائے تو اسے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی قرأت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم الفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، شیطان تمہیں ڈراتا ہے کس سے؟ محتاجگی سے، اور تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ رواہ الترمذی، اس حدیث کی روایت ترمذی نے کی ہے اور کہا ہے کہ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، متفرد ہے۔ غریب کا معنی نخبہ میں پڑھیں۔